کلاس 10ویں کی جان پہچان والی کتاب کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 16 کی ریڈنگ اور ان کے کوشچن آنسر آپ کو کروا دیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 17 کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اور سب کا خلاصہ پڑھیں گے اور ان کے کوشچن آنسر کو یاد کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی۔ وہ دہلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ باپ نے اپنی زندگی ہی میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے عیش پسند ہے، بیٹی کے علاوہ کوئی اور حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس نے اپنے آخری دنوں میں چاندی کے سکے پر رضیہ کا نام بھی شامل کر دیا۔ التمش کی وفات کے بعد دربار میں وزیر نے جب بادشاہ کی وصیت پڑھ کر سنائی تو ترک امیروں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک عورت دلی کے تخت و تاج کی مالک ہو۔ رضیہ نے یہ دیکھا تو امیروں سے کہا، میرے عورت ہونے پر اعتراض ہے تو میں امن کی خاطر اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں۔ آؤ ہم سب مل کر اس سے وفاداری کا عہد کریں۔ لیکن حکومت ہاتھ آتے ہی رکن الدین عیش و آرام میں پڑ گیا۔ اس کی ماں ایک حاسد عورت تھی۔ اس نے دوسری بیگمات اور ان کے بچوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ وہ سوتیلی بیٹی رضیہ کی مقبولیت سے جلنے لگی، مگر جلد ہی رکن الدین اپنی عیش پسند اور اپنی ماں کی زیادتیوں کی وجہ سے اس قدر بدنام ہو گیا کہ دلی کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دلی کے عوام رضیہ کی خوبیوں اور التمش کی وصیت سے واقف تھے۔ ان میں ایک بزرگ صوفی کاظم الدین زاہد نے رضیہ کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ تخت نشین ہونے پر رضیہ نے عہد کیا کہ میں عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں مردوں سے کم نہیں۔ رضیہ نے تخت نشینی کے بعد نہایت بہادری سے مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ فوج کی کمان خود سنبھالی تھی۔ اس نے بادشاہوں کی طرح قبا اور قلعہ پہنی، اپنے نام کے سکے جاری کیے، سلطنت میں امن قائم کیا، انتظام کو بہتر بنایا اور عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ تجارت کو فروغ دیا، سڑکیں بنوائیں، درخت لگوائے اور کنویں کھدوائے۔ اس نے مدرسے اور سرکاری کتب خانے بھی قائم کیے۔ رضیہ سلطان کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ اچھی گھڑ سوار تھی اور اسے جنگی اسلحوں کے استعمال کا ہنر بھی آتا تھا۔ اس کی حکومت بنگال سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی۔ اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا جن سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھی۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا۔ یہ اہم عہدہ اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی سازش کی اور بٹھنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔
جب وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بھٹنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ قید کر لی گئی۔ ادھر دلی میں سازشیوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب رضیہ اور التونیا نے دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، اگر اس کی فوجیں یہاں پہنچ گئیں تو اس کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے۔ چنانچہ بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے ہی میں روک دیا۔ شاہی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور اس کے پاس بہتر ہتھیار بھی تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، رضیہ نے بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطان نے صرف 3.5 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔ آئیے اب ان کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ واحد، واحد کا مطلب ہے ایک، اکیلا۔ وصیت، موت سے پہلے کی جانے والی ہدایت۔ کلہ، کلہ کا مطلب ہے ٹوپی۔ محافظ یعنی کہ حفاظت کرنے والا۔ صلہ مطلب بدلہ، انعام۔ جفاکش یعنی کہ محنت کرنے والا۔ حسن انتظام، اچھا انتظام، کام کرنے کی خوبی۔ حکمراں کا مطلب ہے حاکم، حکومت کرنے والا۔ عالم کا مطلب ہے علم والا، پڑھا لکھا۔ آئیے اب سوال جواب پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، رضیہ سلطان کی خوبیاں کیا تھی؟ جواب ہے، رضیہ سلطان ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ اس میں ہمت اور حوصلہ بھی تھا۔ اس میں ایک اچھے حکمراں کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ اس نے صرف 3.5 سال حکومت کی، لیکن اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، رکن الدین کس کا بیٹا تھا؟ اسے کس نے مارا؟ جواب ہے، رکن الدین التمش کا بیٹا تھا۔ حکومت حاصل ہونے کے بعد وہ عیاش میں ڈوب گیا اور ترک سرداروں کی ناراضگی کے بعد دلی کے لوگوں نے اسے گرفتار کر کے مار دیا۔ سوال نمبر 3 ہے، التمش کی وصیت کیا تھی؟ جواب ہے، التمش نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکوں کے بجائے میری لڑکی رضیہ کو دہلی کی حکومت دی جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، تخت نشینی کے بعد رضیہ نے کیا عہد کیا؟ جواب ہے، تخت نشینی کے بعد رضیہ نے عہد کیا کہ وہ عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کرتی رہے گی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ مردوں سے کم نہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، رضیہ نے میر آخور کا عہدہ کسے دیا؟ جواب ہے، رضیہ نے میر آخور کا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا۔ سوال نمبر 6 ہے، رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ جواب ہے، رضیہ کی فوج کا مقابلہ التونیا کی فوج سے ہوا۔ سوال نمبر 7 ہے، رضیہ سلطنت نے کتنے برس حکومت کی؟ جواب ہے، رضیہ نے صرف 3.5 برس حکومت کی۔ آئیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ یہ لفظ ہے اور یہاں پر آپ کو جملے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ سب یاد کرنا ہے اور لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ذہن، رضیہ سلطنت کا ذہن بہت اچھا تھا۔ وفاداری، کتے اور گھوڑے میں وفاداری بہت ہوتی ہے۔ عہدہ، ہندوستان میں صدر جمہوریہ کا عہدہ سب سے بڑا ہے۔ محافظ، ہر بینک میں محافظ
ضرور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے خالی جگہوں کو بھریے۔ چلیے یہ خالی جگہ یہاں پر پہلے سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ رضیہ سلطنت دہلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ رضیہ ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی۔ رضیہ کے شوہر کا نام التونیہ تھا۔ ترک امیروں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا۔ رضیہ سلطنت اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ واحد جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ چلیے لکھتے ہیں، واحد جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ واحد ہے یہ اور یہ جمع۔ مشکل کا جمع ہو جائے گا مشکلات، اختیار کا ہو جائے گا اختیارات، کتاب کا ہو جائے گا کتابیں، اور ادھر جمع ہے واحد بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ امرا، امرا کا ہو جائے گا امیر، افواج یعنی کہ فوج، بیگمات یعنی کہ بیگم۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنائیے۔ چلیے بناتے ہیں، مذکر یہ ہے مؤنث یہ ہے، ٹھیک ہے۔ عالم، عالم کا ہو جائے گا عالمہ، اور یہ مؤنث ہے اور مذکر بنانا ہے۔ ملکہ کا ہو جائے گا بادشاہ، بہن کا ہو جائے گا بھائی، بیٹی کا ہو جائے گا بیٹا۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ چلیے کرتے ہیں محاورے۔ میدان چھوڑنا، رانی لکشمی بائی نے میدان چھوڑنا گوارا نہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئی۔ ہتھیار ڈالنا، ہندوستانی فوج کے سامنے دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ موت کے گھاٹ اتارنا، اپنے ملک سے غداری کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی کہ الٹا لکھیے۔ چلیے یہاں پر بناتے ہیں۔ بھلائی کا ہو جائے گا برائی، امن کا ہو جائے گا شور، خوشحالی کا ہو جائے گا بدحالی، شکست کا ہو جائے گا فتح۔ یہ میں نے آپ کو پوری طریقے سے کوشچن سے آپ کو کروا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 18 کریں گے، کاٹ کا گھوڑا، ٹھیک ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔